اس میں سورہ انفال کا تھوڑا سا آپ کو تعارف کرواتے ہیں، کیونکہ اس کا انٹروڈکشن، اس کے تعارف کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا 8واں نمبر ہے۔ اس میں ٹوٹل 10 رکوع ہیں اور اس کی 75 آیات ہیں۔ یہ سورہ مدنی ہے اور اس میں جو ہے جنگ بدر کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس میں جو ہے جو سب سے اہم چیز جو ہے اس میں مال غنیمت، یہ بتایا گیا کہ مال غنیمت امت محمدیہ کے لیے حلال ہے۔ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جنگ حق اور جھوٹ کے درمیان ہوتی ہے۔ حق کے خلاف جھوٹ جتنا بھی سنگین ہو وہ کبھی بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ جنگ شہرت اور مال کے لیے نہیں بلکہ آفاقی مقاصد حاصل کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے۔ قوانین امن کے لیے بھی ہوتے ہیں اور جنگ کے بھی کچھ قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں۔ اسلامی ریاست کے ریاستی اور غیر ریاستی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات اور سلوک بھی اس سورہ انفال کے اہم موضوعات میں سے ہیں۔ پہلے رکوع کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ مال غنیمت، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ مال غنیمت۔ اس میں جو ہے کیونکہ جنگ بدر کے حالات و واقعات کا بیان کیا گیا ہے۔ جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی۔ یہ کفر اور اسلام کے درمیان جو تھی وہ پہلی جنگ تھی۔ مسلمان ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکلے جس کی تجارت کا سارا نفع مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہونے والا تھا۔ بعد ازاں وہ تجارتی قافلہ راستہ تبدیل کر کے بچ نکلا۔ مکے میں موجود ابو جہل کی کو اس لڑائی کی اطلاع ملی تو وہ فوراً 1000 افراد کا لشکر لے کر جنگ کے لیے آ گیا اور مسلمانوں کی طرف سے بدر کے مقام کو، جہاں وہ 2 لشکروں کا اتفاقاً آمنا سامنا ہو گیا، لڑائی کے لیے موضوع قرار دیا گیا۔ مسلمان لڑائی کے لیے نہ آئے تھے لیکن اچانک لڑائی کا ماحول بن جانے پر وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313، جو کہ جنگی ساز و سامان سے بھی محروم تھے۔ مشرکین مکہ نے جو لشکر تھا اس کو خوب اشتعال دلایا اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا مسلمانوں کو یہ کہتے کہ ان کے دین نے ان کو جو ہے وہ مغرور کر رکھا ہے، دیوانہ کر رکھا ہے۔ پھر اس میں جو اہم چیز ہے کہ اس دور میں مجاہد لوگوں نے جو تھا وہ آپ سے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں پوچھا کہ مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انفال سے مراد وہ مال و اسباب ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھا کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ پچھلی امتوں کے لیے حلال اور جائز نہ تھا، اسی لیے جواب دیا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یعنی امت محمدیہ پر اس کا استعمال حلال اور جائز قرار دیا گیا۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے جو تھا اس مال کو تقسیم فرمایا۔ پھر اگلی ہم بڑھتے ہیں مومنین کی صفات۔ سورہ انفال کی بعض آیات میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اب اہل ایمان کی بنیادی صفات یہ ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل اللہ کی جلالت اور عظمت سے کانپ اٹھتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے رب پر توکل کیا کرتے ہیں۔ ان کا پختہ یقین اس بات پر ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ کام نہیں آ سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان آیات مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو مال کہ وہ ہمیشہ جو ہیں اسلام کے ستون یعنی کہ صلاۃ یعنی کہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک ساتھ حکم قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے اور اس سے ان کی اہمیت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ نماز قائم کرنے سے مراد اپنے مقررہ وقت پر نماز باجماعت اور سنت کے مطابق بالکل درست طریقے سے ادا کرنا۔ گزشتہ آیات میں جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ صفات رکھنے والے مسلمان ہی دراصل مومن کہلانے کے حقدار ہیں۔ ایسے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور رحمت
اور بخشش اور اس کے کریم کے لیے ان کو جو ہے وہ اجر نویس سنائی ہے۔ نماز قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مومنوں کی بنیادی صفات ہیں۔ ان صفات کے بغیر کوئی مومن مومن نہیں ہو سکتا یا مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اب ذرا ہم اس کی جو ہے وہ رکوع نمبر 1 اس کی جو ہے وہ مشقی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ان کے سوالات کے ساتھ ساتھ ان کے جوابات بھی جو ہیں وہ تحریر کر دیے گئے ہیں تاکہ ہر بچہ جو ہے وہ اس ویڈیو سے مستفیض ہو سکے۔ تو پہلا سوال جو ہے کہ سورہ انفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ اب کیا صفات ہیں کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اسے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ دوسرا سوال اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہے 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ انفال میں 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا گروہ جو ہے وہ ابو جہل کا ہے۔ اب ابو جہل کا گروہ جو تھا یہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے بدر کے مقام پر آ پہنچا تھا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا۔ اور دوسرا گروہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ابو سفیان کا تھا، جو کہ ایک تجارتی قافلہ تھا جو شام سے جو تھا وہ تجارت کا مال لے کر آ رہا تھا۔ سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کچھ آیات مبارکہ دی گئی ہیں اور ان کا مفہوم جو ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ پہلی آیت ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پس اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم آپ کچھ یوں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو 2 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے کہ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اور دوسری بات کہ مسلمان آپس میں صلح رکھیں۔ یہ آیت مبارکہ غزوہ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ صحابہ کرام کو ہدایت کی گئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو کچھ ملے اس پر راضی رہیں اور دنیاوی مال کی خاطر آپس میں تعلقات خراب نہ کریں، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے آپس میں صلح رکھیں۔ اس کے بعد ہم دوسری دیکھتے ہیں کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اس آیت مبارکہ میں اطاعت رسول کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اہل ایمان کہلانا چاہتے ہیں یا ہم اہل ایمان کہلاتے ہیں تو جو حکم ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ہمیں ان پر ویسے ہی عمل کرنا چاہیے، اپنی طرف سے کوئی رائے نہ دیں، نہ رسول خدا کے فیصلے کی مخالفت کریں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں جیم حصہ دیکھیے کہ جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ سچے مومن کی علامت یہ ہے کہ جب قرآن کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جائیں تو اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ مومنین کی ایک خاص صفت ہے کیونکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے، اور جب آیات کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے، اور یہ چیز ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بلند درجات، بخشش اور عزت کی جو روزی ہے اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اب ہم جو ہے رکوع نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں، اور رکوع نمبر 2 کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ ہم رکوع نمبر 2 میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کن باتوں کا جو ہے وہ بیان کیا ہے، کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سے ایسے پوائنٹ ہیں جو کہ آیات 11 تا 19 تک میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے دوران اپنے خصوصی انعامات کا ذکر فرمایا۔ کفار کو اس لیے سزا دی گئی تھی کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ میدان جنگ سے بھاگنے والوں کو آخرت میں جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ کفار پر واضح کیا گیا ہے کہ وہ اپنے برے افعال سے باز آ جائیں ورنہ انہیں دوبارہ سزا دی جائے گی۔ فتح اور کامیابی لشکر کی کثرت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ بارش کا برسنا
یہ کیا چیز تھی؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی، اور غیبی مدد عام مشاہدہ یہ ہے کہ شدید پریشانی اور مصیبت میں انسان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اور وہ مزید پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا احسان تھا کہ جنگ بدر میں اس نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جس سے مسلمانوں کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہو گئے۔ پھر یہ انعام بھی کیا کہ ان پر بارش نازل فرمائی تاکہ ریتلی زمین میں نقل و حرکت کے ساتھ ساتھ وضو اور طہارت میں آسانی ہو جائے۔ اس میں شیطانی وسوسوں کا ازالہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو اہل ایمان کے دلوں میں پیدا ہو رہے تھے۔ نیز مسلمان مزید ثابت قدم اور اولو العزم ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جنگ میں اونگنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن ہے، اور نماز میں اونگنا جو ہے وہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص اس رکوع میں ایک خاص واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی، یعنی جنگ بدر کی ساری صورتحال مسلمانوں کے سامنے تھی کہ مسلمان جو تھے تعداد میں کم تھے اور کفار کا لشکر تعداد میں زیادہ تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اس کی وضاحت کے بعد مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ یہ سب جو ہے ان کا اپنا کارنامہ ہے، نہیں، بلکہ کفار کو قتل کرنے والا دراصل اللہ تعالیٰ تھا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر مٹھی بھر جو تھی وہ کنکریاں پھینکی۔ اس واقعے کا ذکر سورہ انفال میں کیا گیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے۔ اسی طرح جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی جو ایک مٹھی کافروں کی طرف پھینکی تھی جس سے کہ کفار اندھے ہو گئے تھے، تو یہ معجزہ بھی اللہ کی خاص مدد سے ظاہر ہوا، اور یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کا ہی انعام تھا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور نصرت تھی جو میدان جہاد میں مسلمانوں پر نازل ہوئی۔ اب ہم ذرا اس کی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے پہلا سوال اگر آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بے شمار جو تھے وہ انعامات کی بارش کی کہ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، اور میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تم ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور توڑ دو۔ دوسرا سوال ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اہل ایمان کو کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ اب کیا ہدایتیں ہیں؟ پہلی یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں کہ جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے اپنے دشمن کو مار ڈالے یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے، اگر ان دو باتوں سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کفار کو خطاب کرتے ہوئے سورہ انفال میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ کہ کافروں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم پھر عذاب دیں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ سوال نمبر 4 جس میں جو ہے عبارات کچھ دی گئی ہیں، ان عبارات کا جو ہے وہ مفہوم جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے عبارت نمبر 1 الف حصہ اس کا دیکھیے گا کہ اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اب اس کے مفہوم میں کیا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ لشکر کفار سے مقابلے کی صورت میں ثابت قدمی دکھائیں اور بزدلوں کی طرح پیٹھ دکھا کر مت بھاگ جائیں۔ میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ مومن حق کا علمبردار ہے، اور پھر کافر کے مقابل آ کر پیٹھ دکھائے یہ ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا پیٹھ پھیر کر بھاگنے سے منع کیا گیا ہے۔
دوسرا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب غزوہ بدر کے آغاز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر مٹھی بھر خاک لشکر کفار کی طرف پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس مٹھی بھر خاک کو اس طرح پھیلایا کہ دشمن کے لشکر میں کوئی آدمی ایسا نہ بچا جس کی آنکھوں، ناک اور منہ میں یہ خاک نہ پڑی ہو۔ اس سے پورے لشکر میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی، اور اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، وہ مٹھی بھر خاک تم نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ لاسی دیکھتے ہیں کہ تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ اب جیسے آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور مسلمانوں نے 1000 کے لشکر کفار کو شکست دی۔ کافروں کو کثیر تعداد میں ہونا ان کے پھر بھی کسی کام نہ آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے مسلمانوں کو جو تھی وہ فتح نصیب ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کفار کا کثیر مقدار میں ہونا ان کے کسی بھی کام نہ آئے گا، جتنی مرضی ان کی تعداد ہو، اگر مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ہے وہ انہیں شکست سے دوچار نہیں کر سکتی۔ تو گرلز، یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔